بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کبھی کسی کرپٹ کو ساتھ نہیں ملائیں گے، صاف اور شفاف طریقے سے چلیں گے۔ پھر لوگ ساتھ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ پھر خان صاحب نے کہا کبھی کسی کرپٹ کو ٹکٹ نہیں دیں گے، تو پتہ چلا اس کے بغیر اقتدار نہیں ملے گا۔ جب کرپٹ لوگ ٹکٹ لے اڑے تو کہا گیا ان میں سے کسی کو کبھی وزیر نہیں بنائیں گے۔ پھر جب وہی لوگ وزیر بن گئے تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے کوئی کرپشن نہیں کر سکتا۔ پھر کرپشن کی داستانیں منظر عام پڑنے لگی تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ سزا ملے گی، انہیں ہٹا دیا جائے گا، تو پتہ چلا پہلے سے بہتر وزارتیں مل گئی ہیں۔ پھر کہا گیا مافیا رکاوٹ ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتا، تو پتہ چلا کہ اس کی جڑیں بھی آس پاس پھیلی ہوئی ہیں۔ کبھی آٹے چینی کا سکینڈل، کبھی پاور سیکٹر کا سکینڈل، اور کبھی کوئی اور سکینڈل۔ اب حکومت نے ذرا ہمت پکڑی ہے اور پاور سیکٹر سے متعلق انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اعلان کر دیا ہے۔ اور خسرو مختار، رزاق داؤد اور ندیم بابر کابینہ کے اس اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاور سیکٹر سے متعلق رپورٹ اب پبلک کرنا پڑے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاور سیکٹر کی رپورٹ پر ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے جو 3 ماہ میں مکمل تحقیقات کرے گا اور اس کے بعد اس کا فرینزک ہوگا اور پھر رپورٹ جاری کرے گا۔ لیکن کمیشن آف انکوائری کو تحقیقات کے تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ ادھر نیب نے بھی ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ نیب یہ کہتی ہے کہ چینی اور آٹا سکینڈل پر اربوں روپے کی ڈکیتی، قیمتوں میں اضافے پر تحقیقات ہوں گی، اور میگا کرپشن سکینڈل جو پیٹرولیم کے حوالے سے ہے اس پر بھی انکوائری ہوگی۔ تو ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاور سیکٹر رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ بھی حکومت کو مجبوری میں لینا پڑا، اور اس لیے لینا پڑا کہ یہ رپورٹ پبلک ہو چکی ہے اور اس رپورٹ میں جتنے لوگ ہیں ان کے نام سامنے آ چکے ہیں، تو اس پر بھی ہائی مورل گراؤنڈ لینے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے آٹا چینی رپورٹ کے حوالے سے بھی ایک ہائی مورل گراؤنڈ لی جا چکی ہے، اور 25 اپریل کو اس کی ایک فرینزک رپورٹ آنی ہے، جس کے بعد ہی خان صاحب نے اس میں شامل افراد کے لیے سزا یا جزا کا تعین کرنا ہے۔ اب چونکہ پاور سیکٹر کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی تھی تو اس میں جو منصوبے شامل ہیں ان کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ سارے تو سابقہ حکومت کے ہیں، تو اس لیے حکومت کو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے پبلک کر دینی چاہیے رپورٹ۔ اب اس پر ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جائے جو 3 ماہ میں اپنی رپورٹ جمع کرائے۔ اگر حکومت رپورٹ جاری نہیں کرتی تو 2-3 ماہ مزید بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ کابینہ کے اجلاس میں کہ رپورٹ کو جاری کیا جائے گا، یہ نہیں بتایا گیا رپورٹ جاری کب کی جائے گی۔ کیا وہ جو کمیشن بنایا ہے اس کی انکوائری کے بعد رپورٹ جاری کی جائے گی یا فوری طور پر جاری کی جائے گی؟ لیکن کابینہ میں جو رپورٹ سرکاری طور پر جاری کرنے سے متعلق بحث ہوئی اس میں جن لوگوں کے نام شامل تھے وہ پھر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اسد عمر نے اجلاس کے بعد بریفنگ میں یہ بتایا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ رپورٹ جاری کی جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جن لوگوں نے پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے اور ملک سے لوڈ شیڈنگ دور کرنے کے لیے مدد دی ہے ان کا انٹرسٹ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اب یہ تجویز چونکہ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے دی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس رپورٹ کو عام کر دیں، جبکہ وزارت توانائی اس رپورٹ کو عام کرنے کے خلاف تھی۔ اسد عمر کا موقف یہ ہے کہ اس اقدام سے حکومتی مفادات کے تحفظ کے الزامات زائل ہو جائیں گے، جبکہ توانائی کی منسٹری یہ کہتی ہے کہ اگر یہ رپورٹ پبلک کی گئی تو ایسا کرنے سے پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چائنا نے بھی پاور سیکٹر میں کام کیا اور ملکوں نے بھی کیا ہے۔ تو انکوائری رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ سی پیک کا $1.7 ارب کا پاور ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹ بھارت میں اسی نوعیت کے منصوبے سے 234% مہنگا ہے، یعنی چائنا بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے کہ چائنا نے بہت مہنگا پروجیکٹ لگا لیا ہے۔ تو اجلاس میں جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں 2 آپشن پر غور کیا گیا کہ تمام پاور پروجیکٹ کے فرینزک آڈٹ کی سفارش کی جائے یا پھر وزیر اعظم سے انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن بنانے کی درخواست کی جائے۔ تو کمیشن بنانے کا فیصلہ تو ہو گیا۔ اس سے پہلے ایس سی سی پی کے سابق چیئرمین محمد علی کی سربراہی میں جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے 1994 سے پاور سیکٹر پروجیکٹ کے معاہدوں کی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ اس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ معاہدے صارفین اور حکومت پاکستان کے مفادات کی قیمت پر کی گئے۔ تو جمعے کے روز بھی وزیر اعظم تحقیقاتی رپورٹ کی ذمہ داری
میں مشیر خصوصی شہزاد قاسم سے واپس لے کر اسد عمر کو سونپ دی تھی۔ اب اس رپورٹ میں جو وزیر اعظم کے قریبی ساتھی ہیں، رزاق داؤد وہ بھی منسٹر ہیں، ندیم بابر وہ بھی پیٹرولیم کو دیکھتے ہیں، تو ان جیسے بہت سے لوگ جو کہ حکومت میں شامل ہیں، ان سب کے نام آ رہے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو معاہدوں سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے، لیکن حکومت اس میں یہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کری کہ کوئی کام انلیگل تو نہیں ہوا۔ خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جو بجلی بیچی جا رہی ہے وہ عالمی تقابلی جائزے کے مطابق، یعنی بھارت میں بنگلہ دیش میں جتنے کی بجلی بن رہی بیچی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ مہنگی ہے۔ اب اس رپورٹ کو جاری کرنے کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، اور لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ رپورٹ کب جاری کی جائے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ اب یہ جو دونوں معاملے ہیں، آٹا چینی سکینڈل اور اس کے بعد پاور سیکٹر، یہ دونوں وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے حکومت کو مجبوری میں فیصلہ کرنا پڑا، چونکہ رپورٹ پبلک ہو چکی تھی۔ اب اس پہ مزید انکوائری، مزید کمیشن بنا کے اس کا مزید فرینزنگ کر کے اس معاملے کو کسی حد تک آگے بھی لے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ تیل جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، انہیں جنگوں اور خانہ جنگی میں دھکیلا گیا، تیل پر قبضے کی جنگوں میں کئی ملکوں کو ان کا بیڑا غرق کیا گیا، آج وہی تیل ٹکے ٹوکری ہو چکا ہے۔ یہ مکافات عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ کچھ عرصے پہلے انسانی اموات کے حوالے سے 5 ممالک سرفہرست تھے، جس میں شام، عراق، یمن، افغانستان اور لیبیا وغیرہ شامل تھے۔ آج قدرت اپنی ترتیب بدل چکی ہے۔ آج جہاں انسان اندیکھی موت مر رہے ہیں، جہاں نہ کوئی اسلحہ چل رہا ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ تیل کی لڑائی ہے، لیکن لوگ پھر بھی مر رہے ہیں۔ ان میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسپین اور اٹلی ہے۔ یعنی کچھ عرصے پہلے جو 5 ملک اموات کے حوالے سے سرفہرست تھے، ان کی ترتیب بدل چکی ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ آج وہی تیل جس پر اربوں ڈالر جھونکے گئے اور لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، شہر کے شہر اور خاندان کے خاندان اجاڑ دیے گئے، آج اس تیل کی قیمت اتنی گر گئی ہے کہ اس کے خریدار تک بازار میں میسر نہیں ہے۔ اور ماہرین کا دعویٰ یہ کہ اگلے مہینے اس تیل کو ذخیرہ کرنے کی دنیا میں جگہ نہیں ملے گی۔ دنیا کے 50% جہاز تیل کا بوجھ اٹھائے سمندر میں پھرتے رہیں گے، لیکن انہیں ڈمپ یا ذخیرہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آج دنیا بدل چکی ہے، اور دنیا کے ممالک کی پوزیشن بھی بدل چکی ہے، خیالات بدل چکے ہیں، بزنس بدل چکے ہیں، اور یہ سب کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی کرونا نے پوری دنیا کو بدل دیا ہے، گو یہ آفت پوری دنیا پر حاوی ہو چکی ہے، لیکن اس میں انسانوں کے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں، کوئی سیکھنے والا ہو تو۔ اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت پانی کے برابر ہو گئی ہے، امریکی کروڈ آئل منفی پر چلا گیا ہے، تیل کی عالمی مارکیٹ کریش کر گئی ہے، تیل کے کنویں بند کرنے پڑے ہیں۔ امریکی کروڈ آئل پہلی بار منفی میں جا چکا ہے، کینیڈا میں بھی تیل کے کنویں بند کر دیے گئے۔ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں پر پیدا ہونے والی کشیدگی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو زبردست دھچکا پہنچا۔ دونوں ملکوں میں اس سے پہلے معاملہ ٹھیک ہوئے، لیکن تیل کی پیداوار میں کمی کے باوجود دنیا میں تیل کی جو طلب ہے وہی کم ہو گئی ہے، تو متعدد امریکی تیل کمپنیاں بند ہونے کے قریب پہنچ گئی ہیں، اور ان پر یعنی وہ ریڈ زون میں آ گئی، ان پر لال نشان لگ گئے۔ امریکی آئل کمپنیاں تیل ذخیرہ کرنے کے لیے لوگ پیسے دینے پر مجبور ہیں۔ 1983 کے بعد سے کسی بھی تیل کی قیمت پہلی بار 0 سے نیچے چلی گئی ہے، جبکہ برینٹ کروڈ آئل میں بھی 6.2% کمی ہوئی ہے، اور یہ $26 پر چلا گیا۔ اس صورتحال کے بعد پاکستان میں پٹرول کی قیمت 21 سے 25 میں کم ہونے کا امکان ہے۔ تو کرونا وائرس نے جہاں صنعتی پیداوار متاثر کی ہے دنیا بھر کی، اور عالمی معیشت کو دھچکا پہنچایا ہے، وہیں آئل کی امپورٹ پر بھاری ضرب والا خرچ کرنے والے ہم جیسے غریب ملکوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارا تجارتی خسارہ کم ہوگا، بلکہ ڈالر کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث تیل کی ضرورت 60 سے 70% کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تیل پیدا کرنے والے ممالک کو شدید نقصان کا سامنا ہے۔ پیداوار میں کمی کے باوجود تیل کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ امریکہ میں ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل $37 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ انٹرنیشنل بینچ مارک برینٹ کروڈ اپنی کم ترین سطح یعنی $26 فی بیرل پر بک رہا ہے۔ تو صورتحال اس لحاظ سے بھی خراب ہے کہ امریکہ میں تیل کے سٹوریج کے ٹینک بھر چکے ہیں، یعنی تیل موجود ہے اور کوئی خریدار نہیں ہے، اور جو اگلا مہینہ مئی جون کے بعد
مئی تو ہے، جون مہینے کے لیے پیش کیے جانے والے معاہدے کے لیے قیمتیں 10% گر گئی ہیں، یعنی جو تیل جون میں خریدا جانا ہے وہ بھی سے اس کی قیمت گر گئی ہے، اور نئی قیمت $22.54 فی بیرل بتائی جاتی ہے۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی طلب میں کمی کے بعد تیل پیدا کرنے والی تنظیم اوپیک اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ سرمایہ کار اب بھی اس خواب میں مبتلا ہے کہ تیل کی پیداوار کم ہونے کے نتیجے میں قیمتوں میں استحکام آئے گا یا نہیں۔ تو امریکی میڈیا کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ صورتحال اس قدر خراب اور پیچیدہ ہو چکی ہے کہ تیل سستا ہونے کے باوجود مختلف ملکوں کی جانب سے خریدا نہیں جا رہا، کیونکہ ان ممالک میں تیل ذخیرہ کرنے کے وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی تیل سستا ہے، جسے خریدنا خرید لے، لیکن خرید کے رکھے کہاں، وسائل نہیں ہے۔ تو تیل پیدا کرنے والے ممالک کے پاس بھی سٹوریج کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ تو آئل مارکیٹ کریش ہونے کے نتیجے میں قیمتوں نے منفی میں جا کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اب پاکستان کو جو تیل مل رہا ہے وہ $26 فی بیرل مل رہا ہے، کیونکہ پرانے سودے ہوئے ہیں، لیکن 1946 کے بعد 8 دہائیوں کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ میں مستقبل کے تیل کے سودے اور ویسٹ ٹیکساس کی قیمتیں زمین بوس ہو کر 0 لیول سے بھی نیچے گر گئی ہیں۔ تو تیل کی پیداوار میں خود کو خود کفیل سمجھنے والے ملک امریکہ کے خام تیل کی قیمتیں منفی $37 فی بیرل تک جا پہنچی ہے، اور مراد اور سستا تیل فروخت کرنے کے لالچ اور پیشکشیں بھی کام نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جو فیوچر کے سودے ہو رہے ہیں، یعنی کرنٹ میں اگر قیمت $26 ہے تو جو فیوچر کے سودے ہو رہے ہیں وہ اس سے بھی نیگیٹو میں جا چکے ہیں۔ تقریباً 8 دہائیوں کے دوران امریکی تاریخ میں ہونے والا یہ سب سے بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں تاریخ میں کبھی اتنی کم ترین سطح پر نہیں گری۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک روز میں مزید 16 افراد جاں بحق ہوئے۔ بریک کے بعد آپ کو اس خبر سے بھی آگاہ کریں گے، اور بھی موضوعات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں فاروق اعظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ آگے بڑھتے وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان سے سوال پوچھا گیا سندھ اور وفاق کے درمیان جو لاک ڈاؤن کے اوپر مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ مراد علی شاہ اس کا جواب دے رہے ہیں، واچ پلیز۔ فردوس حاجی قوان صاحبہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ تمام صوبے اور وفاق ایک پیج پر ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود ہم اس کو کس طرح سمجھیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں؟ سر میں نہیں چاہتا آپ اس پہ زیادہ بات کریں، لیکن ہمیں سمجھنا تو چاہیے کیونکہ ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ سر نہیں، میں تو بتا رہا ہوں ہماری جو بھی بات ہوئی ہے، میں نے خود بتایا آپ کو کہ پرائم منسٹر صاحب سے 9 میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے 1 مہینے میں، اور اس سے پہلے 1.5 سال میں میرے خیال سے آدھی میٹنگز ہوئی ہیں میری۔ خیر وہ نمبرز ان کو چھوڑیں، لیکن بالکل صلاح مشورے سے چل رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے 13 تاریخ کو پہلی میٹنگ کی تھی، 13 مارچ کو، اور اس میٹنگ میں بھی ہم نے اپنا موقف پیش کیا تھا۔ فیصلہ وہی ہوتا ہے جو باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ انسٹرکشنز، یہ ڈائریکشنز ملی کہ جی صوبے اپنا اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو خود کریں۔ ابھی بھی یہ بات کی جاتی ہے، ایون جو لاسٹ بریفنگ ہوئی ہے 14 اپریل کو، اس میں یہی کہا کہ یہ فیصلہ اس کے علاوہ صوبے اگر کچھ کرنا چاہیں، کچھ اور ایڈڈ اسٹیپس لینا چاہیں تو وہ ضرور لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی تو باہمی صلاح مشورہ ہے۔ لیکن اس کے بعد کوئی اور لوگ اگر کہیں کہ ہمیں ڈیٹا نہیں دیا جا رہا اور 2.5 ارب کا نمبر کہیں سے لے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، پلیز ان سے پوچھے گا کہ 2.5 ارب کس نے بتایا، یا تو 2.5 ارب اب جمع کراؤ اس اکاؤنٹ میں کرونا فنڈ میں، تو پھر اس کے جواب دے میں ہوں، خود جمع کرائیں اب اس میں۔ یا ایک نمبر آ گیا تھا کہ 8 ارب کا راشن تقسیم کیا ہے، اور انفارچونیٹلی وہ میڈیا نے اتنا اس کو چلایا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی وہ 8 ارب کا نمبر دے دیا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جی آپ نے یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی سی جو ہے یہ ان کو سمجھ آتی ہے شاید ایک پیج پہ نہیں ہے، ادروائز ہم بہت کوشش۔ دیکھیے لگتا یوں ہے کہ کہیں نہ کہیں حکمران جماعت کی یہ خواہش ہے کہ سندھ والے کوئی ایسی غلطی کریں، کوئی ایسا بلنڈر ماریں جس کا حکمران جماعت سیاسی طور پر فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کے اوپر جتنے کام کیے اس میں وفاق کی نسبت اور دوسرے صوبوں کی نسبت انہیں کافی پذیرائی ملی، تو انہیں سیاسی طور پر بہت فائدہ ہو چکا ہے۔ سندھ والے یہ بھی سمجھتے ہیں
کہ جو کچھ انہوں نے کر لیا وہ کر لیا، یعنی جتنی پذیرائی بیٹھنی تھی، لاک ڈاؤن کرنا تھا، ایکٹ کرنا تھا، وہ کر لیا۔ اب سندھ بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا جسے وہ اکیلے نہ سنبھال سکے، وفاق کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے صورتحال مختلف تھی، سندھ نے ہنگامی طور پر جتنے ایکشن کیے، پاکستان میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تو پورے پاکستان اس کو فالو کیا۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر پابندیاں یا کھلی چھوٹ دونوں نقصان دہ، تو بہتر ہے کہ معاملہ وفاق کی کورٹ میں ڈال دیا جائے۔ لیکن جو اصل جھگڑا چل رہا ہے وہ پیسوں کی تقسیم کا ہے۔ حکمران جماعت یہ تاثر دینے کی کوشش کری کہ سندھ حکومت نے اتنا خرچ نہیں کیا جتنا میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے۔ اسی بات پر سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو سوالات کا نشانہ بنایا تھا۔ تو سندھ میں اپوزیشن جماعتوں میں سے بھی صرف پی ٹی آئی کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، انتظامی معاملات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حکمران جماعت کے لوگ جو سندھ میں یا کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں میں نے ایم پیز، وہ سمجھتے یہ ہیں یا ان کا موقف یہ کہ سندھ حکومت نے یا تو پیسہ اپنی جیب میں ڈال لیا ہے یا پھر اپنے لوگوں میں جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان میں بانٹ دیا ہے اور ان کے ووٹر اور سپورٹر محروم رہ گئے۔ تو مسئلہ صرف پیسوں کا ہے اور سیاست صرف پیسوں کے معاملے پر ہو رہی ہے، باقی کوئی جھگڑا نہیں۔ کار ہے اور اینالسٹ ہے ارشاد بھٹی گفتگو کر رہے ہیں، اعتراض ہے میں دیکھتے ہیں کہ ان کا موضوع سخن کیا ہے۔ چلے بہت پیچھے نہیں جاتے، میں نے پروگرام کے شروع میں تو ذرا ہسٹری بتا رہا تھا کہ جب کوئی واقعات یا کرائسس آتا ہے تو دنیا کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ ہم دوسری دنیا کو ایک طرف چھوڑ بھی دیں تو پاکستان میں آپ دیکھیں سوئس اکاؤنٹس، پناما کیس ہو، اس کے علاوہ گندم چینی کا بحران ہو، اس کے علاوہ بڑے بڑے سکینڈلز آئیں، چلتا رہتا ہے، تھوڑی بہت سزائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا حتمی طور پر سبھی بات آج تک کا جو کرائسس، ابھی تک کا جو کرائسس ہمارے سامنے آ رہا ہے، حتمی طور پر ہمارے ہاں کبھی کوئی چیزیں لاجیکل کنکلوژن پہ جائیں گی یا پھر یہی بٹس اینڈ پیسز میں ہمیں اکاؤنٹیبلٹی دکھائی دے گی؟ دیکھیے زیادہ پیچھے نہ جائیں، سرے محل ایون فیلڈ کہانیاں لے لیں، نیکلس کہانیاں، العزیز فلیگ، العزیزیہ فلیگ شپ، ایون فیلڈ ریفرنس، پناما لیکس، جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، دبئی لیکس، سوئس لیکس، آٹا گندم گھپلے، چینی گھپلے، رینٹل پاور گھپلے، ایفیڈرین گھپلے، بجلی گھر ڈاکے، 100 میگا کرپشن سکینڈلز آپ کے پڑے ہوئے ہیں، 70 کبھی بھی پڑے ہوئے ہیں، فالودے والے ارب پتی، مالی ارب پتی، پھیری والے، پاپڑ فروش، کچھ نکلا؟ کچھ حاصل وصول ہوا اس قوم کو؟ نہیں ہوا۔ 4 آنے واپس ملے؟ نہیں ملے۔ ہر ادارہ خسارے میں، ملک پلاٹوں میں تقسیم کر کے بیچ دیا گیا، فزیکلی پلاٹوں میں تقسیم کر کے بیچ دیا۔ کوئی کیس منطقی انجام تک پہنچا نہیں۔ بے نامی جائیدادیں، بے نامی اثاثے، بے نامی چینی کاروبار، بے نامی ٹیٹیاں، بے نامی ڈاکے، بے نامی وارداتیں، کچھ ہاتھ لگا؟ ایک ہی حل ہے۔ حل کیا ہے؟ یا چھوڑ دیں، سب کچھ معاف کر دیں، ریڈ لائن کھینچ دیں کہ آپ مائی باپ ہیں، آپ طاقتور ہیں، یا یہ آئین، یہ قانون، یہ جمہوریت، یہ نظام، یہ قوم جسے کرونا وائرس اندر سے کھا گیا کرونا آنے سے پہلے، جو گل سڑ چکا ہے، بدبودار ہو گیا ہے، جو آڈٹ لیس ہے، پرفارمنس لیس ہے، اس آئین، اس قانون، اس جمہوریت، اس نظام، اس قوم کو 6 مہینے کے لیے ریسٹ دیں، 6 مہینے کے لیے کوارنٹین میں رکھیں، سب کو پکڑیں، الٹا لٹکائیں، سعودی ماڈل پھینٹیاں لگائیں، ان کے پیٹ چیریں، ان کے میدوں کا آپریشن کریں اور مال مسروقہ ریکور کریں۔ دیکھیں، نظام کو لپیٹنے کی خواہش ان لوگوں کی ہے جنہیں نظام چلانا نہیں آتا یا ان سے نظام چلتا نہیں ہے۔ نظام کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا بوریا بستر گول کرنا، اور یہ باتیں ہمیشہ اس وقت سامنے آتی ہیں جب جمہوری نظام چلانے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ آج جن کی حکومت ہے ان سے بھی نظام نہیں چل رہا؟ اس لیے تو کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ تو اس ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے اور انصاف کی کمی ہے۔ سیاسی نظام کو ناکام بنانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولے گئے، بہت پروپیگنڈا کیا گیا اور اب بھی کیا جاتا ہے، اب بھی جھوٹ تواتر سے بولا جاتا ہے۔ الزام اس ڈٹائی سے لگائے جاتے ہیں کہ صفائیاں دینے والا صفائیاں دیتا مر جاتا ہے، لیکن الزام نہیں ختم ہوتا۔ سوال یہ، اگر الزامات درست ہوں اور عدالت انصاف کر رہی ہوں تو پھر کون بچ سکتا ہے اس سے؟ میرے نزدیک یہ نظام اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت رہتی ہے۔
اور یہ اس وقت تک بہتر بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس نظام میں تسلسل نہیں رہتا. نظام کو جتنا مرضی آپ کوارنٹین میں رکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جمہوری نظام کی خوبی یہ ہے کہ جتنا چلتا ہے اتنا بہتر نتائج دیتا ہے, اور جن ملکوں میں جمہوریت ہے اور جن ملکوں میں جمہوریت بہتر نتائج دے رہی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ انہوں نے جمہوریت کا ایک تسلسل چلتا رہنے دیا گیا, کسی نے اس میں مداخلت نہیں کی. تو جمہوری نظام میں خوبی یہ ہے کہ جتنا ریسائیکل ہوتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے, یہ اتنا زیادہ ٹرانسپیرنسی کی طرف جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزما کارا آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں, اور سندھ اور وفاق کے میں جو لاک ڈاؤن کے معاملے پر کنفیوژن نظر آتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی پالیسیوں کو سے اتفاق بھی نہیں کر رہے لیکن ساتھ ساتھ چلنے کا تاثر بھی ہے. تو قمر الزما کائرہ یا پیپلز پارٹی کے لوگ اس حوالے سے کیا تحفظات رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں. واچ دس. انپریسیڈنٹڈ 17 بات ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں. بڑھ رہا ہے کرونا, بڑھ رہا ہے پاکستان میں. جی دیکھیے کامران, ایک تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں بشمول وزیر اعظم کے, این ڈی ایم اے کے چیئرمین کے, باقی پنجاب کی حکومت, سندھ کی حکومت, سارے لوگ جو کنسرنڈ ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پینڈیمک بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے. اور آپ دکانیں بھی کھول رہے ہیں, آپ کاروبار بھی کھول رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر نہ نکلیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے اگلے کچھ دنوں میں یا مہینوں میں بہت خوفناک صورتحال ہے. میں کل این ڈی ایم اے کے چیئرمین کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا اپریل میں جو خدشہ تھا اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ ہم اس خدشے تک نہیں گئے, یعنی وہ ٹارگٹ نہیں ہوا, لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ مئی میں اور اس سے آنے والے مہینوں میں یہ جو وبا ہے یہ بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں, لیکن جب ملک کا وزیر اعظم, اب میں یہ نہیں کہتا کہ جی کوئی گورنمنٹ کی بددہنتی, میں یہ نہیں کہتا, بالکل نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ سارا عالم کہہ رہا ہے, WHO کہہ رہا ہے, ویل پریکٹسڈ ایکسرسائز ہے کہ لاک ڈاؤن کریں گے تو بہتر ہو جائیں گے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے جو وزیر اعظم صاحب کا اور ان کی جماعت کا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو باہر آنے نہ دیا تو حالات خراب ہو جائیں گے, لوگ کھائیں گے کہاں سے. حالانکہ گورنمنٹ نے بھی 1.25 کروڑ خاندانوں کو 12,000 روپے مہینہ دینے کا فیصلہ کیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی پیسے دے رہا ہے, جی راشن دے تو رہا سر اس کا پھر سولوشن کیا کہہ رہا صاحب؟ میں چھوٹی سی ایک گزارش کرتا ہوں, حکومت کرے تو کیا کرے؟ جی سر, جو کام وزیر اعظم صاحب کو بند کمروں میں بیٹھ کے وہ مشاورت کے جی اگر ایسا ہو گیا تو لوگ باہر نکل آئیں گے, سڑکوں پہ نکل آئیں گے, اس طرح کی انفارمیشن بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسی سازی کے وقت ڈسکس ہوتی ہے, اور اس کے مطابق پالیسی بنا کے آپ انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ آپ اتنا نفاذ کرنا ہے, اتنا تھوڑا سختی کرنی ہے, اتنا ڈائلاگ کرنا ہے. لیکن جب وزیر اعظم صاحب اپنی تقاریر میں اور میڈیا ٹاک میں خود کہہ رہے ہوں کہ لوگ باہر نکل آئیں گے, ہنگامے ہو جائیں گے, بلوے ہو جائیں گے, وہ باتیں جو بند کمرے کی ہیں وہ کھلے باتیں ہو جائیں گی, تو پھر اسی طرح کی خان صاحب کی طرف سے یہ بیان دینا کہ لاک ڈاؤن اگر چلا تو لوگ باہر نکل آئیں گے, یہ میرے نزدیک بذات خود خطرے کو دعوت دینا ہے. جب ملک کا پرائم منسٹر اس قسم کی بات کرے تو پھر جنہوں نے باہر نکلنے کا سوچا بھی نہ ہو, ارادہ بھی نہ کیا ہو, وہ ضرور اس کے بارے میں غور کریں گے کہ ساری پابندیاں توڑ کر باہر نکل آئیں. اور یہ جسٹیفائڈ بھی ہوگا کیونکہ حکومت خود یہ جواز فراہم کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن سے عوام تنگ آ کر باہر نکل سکتی ہے, اور باہر نکلنے والوں کے پاس بھی یہ جواز ہوگا کہ وہ لاک ڈاؤن سے تنگ آ چکے ہیں, اور پرائم منسٹر کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ لوگ معاشی مشکلات کی وجہ سے باہر نکلے ہیں. حالانکہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں انسانی حقوق اور شہری حقوق بہت زیادہ ہیں, وہاں بھی لوگوں کے باہر نکلنے کے حقوق آئینی طور پر سسپینڈ کیے جا چکے ہیں, تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ باہر نکلے گا. لیکن ہم لوگوں کو خود یہ جواز فراہم کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب حکومت غریبوں کو 12,000 روپے فی کس مدد دے رہی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی دے رہی ہے, اور لوگ ویسے بھی امداد کر رہے ہیں, تو باقی کے جو لوگ ہیں مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس, وہ 2-3 مہینے ویسے گزارا کر سکتی ہے, تو پھر لوگوں کو یہ آسرا کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ باہر نکلیں؟ حکومت خود ہمت کرے, خود فیصلہ کرے. جو حکومت اناؤنس کرتی ہے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. اگر حکومت خود ہی لاک ڈاؤن نرم کرنا چاہتی ہے تو میں اس کا حمایتی بھی ہوں, تو اس کے لیے جواز دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ لوگوں کو یا لوگوں کی بغاوت کے ڈر سے نرمی کر رہے ہیں. اس سے ریاست کی رٹ کمزور پڑنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ
کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ایک روز میں مزید 16 افراد جاں بحق ہوئے. بریک کے بعد آپ کو اس خبر سے بھی آگاہ کریں گے اور بھی موضوعات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار قاضی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. گفتگو کر رہے ہیں وفاقی وزیر ہے اسد عمر اور یہ ایک تیسرا ورژن ہے کہ یہ جو سکینڈل میں لوگوں کے نام آ رہے ہیں آخر یہ لوگ حکومتوں کا حصہ کیسے بن جاتے ہیں. تو اسد عمر صاحب کا ایک ورژن یہ بھی دیکھتے ہیں. نیا پاکستان ہے, نئی حکومت ہے, اس نے نیا پاکستان بنانا تھا. یہ سارے پرانے جو رپورٹ آتی ہے اس کے بینیفیشری آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. چینی کی رپورٹ آئی, پتہ لگا حکومتی بینیفیشری ہیں. آئی پی پی کی رپورٹ یہ میرے سامنے پڑی ہے, اس میں پتہ لگا آپ کے بینیفیشریز ہیں. آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہی ہے دیکھ کر کے سارے کے سارے لوگ, تقریباً بہت سارے لوگ آپ کی پارٹیوں کے اندر نکل رہے ہیں اور آپ کی حکومت میں نکل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ کے سارے نکل رہے ہیں, کافی سارے میں نے کہا, تقریباً سارے بھی نکل رہے ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. obviously کافی سارے کہا میں نے, کافی سارے آپ کے سارے بھی نہیں ہیں کاشف. اس وقت ٹوٹل نمبر آف آئی پی پیز اگر اس سے آپ دیکھ لیں, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ صرف اس وجہ سے کہ کسی نے آئی پی پی کے اندر سرمایہ کاری کی ہے تو یہ ماحول بھی نہ کھڑا کر دو کہ جس نے بھی سرمایہ کاری کی ہے وہ سارے ہی چور, ڈاکو اور مافیا ہیں. یہ پلیز یہ اگر ہماری ٹیمپریچر وہ ایک طرف سے پینڈلم دوسری طرف سوئنگ کر جائے گا. نہیں میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہا دیکھیں آپ چینی اٹھاتے ہیں, آپ چینی اٹھاتے ہیں, ترین صاحب ہیں, آپ چینی اٹھاتے ہیں, اس میں خسرو بختیار صاحب آ جاتے ہیں. آپ چینی اٹھاتے ہیں اس میں مایو اختر صاحب کا نام بھی ہوتا ہے. آپ چینی اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے نام بھی آتا ہے. اب آپ یہ اٹھاتے ہیں, میں تو خالی آپ کو یہ جو آپ کی رپورٹ میں لکھا ہے جو اس کمپنی نے دی ہے, 3 کمپنیاں ندیم بابر صاحب کی میرے سامنے ہیں, رزاق داؤد صاحب کی میرے سامنے ہے. اب وہ جو سیف گروپ ہے اس میں کسی کے سسر ہے. آپ مجھے آئی ایم شور آپ کہیں گے کہ بہت سی کمپنیوں میں اگر چند کمپنیاں ان کی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ جو اتنے پیسے والے لوگ سارے کے سارے کیبنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ سٹرینج نہیں ہے؟ پہلی بات تو میں اگر اپنی اب بات مکمل کر لوں جو میں کہہ رہا تھا, یہ بالکل اس سارے کاروباری لوگوں کو بول دینا کہ وہ مافیا ہے, بالکل وہی چیز ہوگی جس طریقے سے چند لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ سارے صحافی جو ہیں سارے اینکر لفافہ ہیں. تو بھائی اچھے برے کے اندر ضرور تفریق رکھنی چاہیے. دیکھیں اب حکومتی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں آئی پی پیز کی اگر آپ پہلی بات کر لیں, کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آئی پی پی, کیا ایک بھی کوئی فیصلہ جو زیر بحث ہے اس وقت وہ اس وقت میں ہوا جب تحریک انصاف کی حکومت ہی؟ نہیں, ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے نا. سب پرانے ان کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا کہ اس نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ناجائز انفلوئنس استعمال کیا اس حکومت میں ہوتے ہوئے ناجائز فیصلے کروانے کا. ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے نا. سوال یہ کہ کیا چینی پر سبسڈی کسی اثر و رسوخ کو استعمال کیے بغیر مل گئی؟ یہ جو پنجاب حکومت نے سبسڈی دی اس کے بارے میں تو بہت کھلی رپورٹ ہے کہ کس نے انفلوئنس کیا. کیا گندم کسی انفلوئنس کو استعمال کیے بغیر افغانستان سمگل کر دی گئی؟ یہ بھی سب کو پتا ہے کہ کنہوں نے کابینہ میں بیٹھ کے یہ کہا کہ گندم وافر ہے افغانستان لے جائے. یہ انفلوئنس نہیں ہے. تو ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے مال کمانے والے کیا وزیر نہیں تھے؟ تو جہاں جہاں جس کا داؤ چل رہا ہے وہ لگا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے معاملات کی ہوا لوگوں کو نہیں لگتی یا ان تک حقیقت نہیں پہنچتی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو لوگ حکومت میں آتے ہیں اور ماضی میں ان کا کسی نہ کسی ایسے تعلق واسطہ رہا ہے جس میں کرپشن کے الزام ہے, یہ الگ بات ہے کہ بہت سے معاملات کی ہوا لوگوں کو لگنے نہیں دی جا رہی. اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ پرویز الہی جب تحریک انصاف کے اتحادی نہیں تھے, حکومت کا حصہ نہیں تھے, اسپیکر نہیں بنے تھے, تو انہیں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب دیا جاتا تھا. شیر رشید کو تو خان صاحب چپڑاسی رکھنے کو تیار نہیں تھے, ایم کیو ایم والے دہشت گرد کہلاتے تھے. لیکن پھر حکومت کی لانڈری چلی اور اس لانڈری میں دھل کر سب پاک صاف ہو گئے. یعنی چور, ڈاکو, کرپٹ, مافیا, کرپشن, یہ سارے الزامات محض اپوزیشن یا سیاسی مخالفین کے لیے رہ گئے ہیں. جو سرکار کی چھتر چھایا میں آتا ہے تو وہ بالکل ایک اور نیک ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ہے تو قاتل لیکن جب سے ہمارے ساتھ آیا قتل کوئی نہیں کیا, تو اس لیے قاتل کہلانے کے لائق نہیں. بات کرتے ہیں وزیر اعظم نے آج عطیات کے جمع کرنے کے لیے یعنی ری فنڈ کے لیے ٹرانسمیشن کی, ٹیلی تھون کی, اور وزیر اعظم پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, کرونا کی وجہ سے لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے. اسی پر بات ہو رہی ہے ٹو دی پوائنٹ میں. ذرا دیکھتے ہیں کہ
کیا فرماتے ہیں ٹو دی پوائنٹ میں شرکا؟ پلوشا صاحبہ کو میں یاد دلاتی چلاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں 8 لاکھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شب خون کیا، غریبوں کے حق پہ ڈاکے ڈالے، ایسے لوگ جن کے 30-30 ہزار انکم تھی، جو کہ باہر جن کے پاس نوکریاں تھیں، جن کے پاس گاڑیاں تھیں، وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے سپورٹ لے رہے تھے۔ اور دوسرے اب جب پرائم منسٹر کی جو یہ کفالت پروگرام ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے کہ 12 کی جگہ کسی کو 11 دے رہے ہیں، کسی کو 5، کسی کو 7۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آپ کے چیف جسٹس ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کہ وہ 1 ارب کا جو آپ نے وزیر اعظم نے اس پہ کتنا ڈونیٹ کیا، وزیر اعظم نے جو ڈونیٹ کیا ہے وہ الحمدللہ وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ سندھ میں اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ 1 ارب کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھا کہ آپ نے اگر راشن بانٹا ہے تو وہ صبح 4 سے لے کے 7 بجے تک بانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں کون سی وہ انویزیبل، ہماری دیکھیں، ہم نے پنجاب اسمبلی میں ہماری پوری 1 مہینے کی ہماری اپریل کی جو سیلری ہے وہ ساری ڈونیشن میں جا چکی ہے ڈونیشن میں، اور اس کے علاوہ ہم جو ذاتی طور پہ کر رہے ہیں وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ لیکن مجھے ذرا پلیز پوچھنے دیں، دیکھیں وزیر پارلیمنٹ کام نہیں کری ہے، 1 فوج ظفر موت ہے آپ کے وزیروں کی، آپ کے وزیر کی۔ اچھا دوسرے کو یہ بتاتے چلیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ 2 یا 3 دفعہ ہفتے میں ہو رہی ہیں، تو یہ غم نہ کھائیں، فکر نہ کریں، ساری کیبنٹ جو ہے وہ کام اس وقت کر رہی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ جو کمیٹی ہے کرونا پہ، یہ بھی آپ سے پیسے لے رہی ہے، اس موقع پر بھی یہ تنخواہ آپ پہلے حساب دینا کہ 2.5 ارب ان کو جو کھانے کا راشن دینا تھا 2.5 ارب کا، اس کا حساب کتاب دے دینا ساروں کو۔ آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے پتی دے رہے ہیں، ایکسپائرڈ پتی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب یہ اندازہ ہے، پرایا مال اپنا، منصور رام رام جپنا، پرایا مال اپنا، یہ ہے اس وزیر اعظم کا موضوع۔ اپنی جیب سے 1 تھیلا نہیں نکالنا اور دوسروں کو کہنا کہ دیکھیں چندے اور عطیات جمع کرنے والوں سے تو یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے کہ وہ خود کتنا حصہ ڈالتے ہیں۔ عطیات جمع کرنا خود ایک بہت بڑی محنت طلب اور مشقت طلب کام ہے، یعنی جو جیب سے عطیہ دینے سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سوال تو باقی لیڈران سے کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جیب سے کتنا چندہ اور عطیہ دیا ہے۔ ہاں صاحب نے تو ساری عمر عطیات جمع کیے ہیں، اور اگر وہ اپنی جیب سے فنڈ دیتے رہتے تو آج کنگال ہو چکے ہوتے، بنی گالا جیسی رہائش کیسے بنتی؟ تو میرے نزدیک یہ سوال ہی غلط ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی جیب سے کتنا فنڈ دیا ہے۔ ہاں صاحب کا تو وقت ہی بڑا قیمتی ہے۔ جو شخص وزیر اعظم ہوتے ہوئے قیمتی وقت نکال کر لوگوں سے فنڈ جمع کرنے کی اپیلیں کرتا رہے، ٹیلی ویژن پر گھنٹوں بیٹھ کر لوگوں سے درخواست کرے کہ فنڈ دے یا عطیات دے، تو اس کے وقت کی قیمت کو فنڈ میں شمار کیا جانا چاہیے، وہ بھی لاکھوں کروڑوں میں بنتی ہے۔ ریلیف فنڈ، عطیات یا چندہ جمع کرنے کی صلاحیت بھی سب میں نہیں ہوتی۔ تو خاص سب کو اللہ نے جو سب سے اہم اور بڑی صلاحیت دی ہے وہ یہی ہے، اور وہ ایک طویل عرصے سے عطیات اور فنڈ جمع کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس معاملے میں کبھی ان کو مایوس نہیں کیا، لیکن جب ان کے ناسمجھ ساتھی دوسروں پر فنڈ یا چندے کے حوالے سے یا امداد کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے خان صاحب کو بھی سب کچھ سننا پڑتا ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس پہ بات کریں سینیٹر شبلی فراز، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا موقف ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم ایشو ہے پاور سیکٹر کا۔ اس پہ حکومت کے جو ورژن آ رہے ہیں ذرا ان کو بھی دیکھیں، مختلف ورژن ہے لیکن امپورٹنٹ ایشو ہے۔ واچ شبلی فراز۔ یہ کہ وہ پوری طرح سے ہر اینگل سے وہ اس کو اس سیکٹر کو دیکھیں۔ اگر حکومت کا یہ مقصد ہوتا یا یہ لوگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ یہ اتنا عرصے تک یہ they have had a joy ride، تو ابھی وہ کیوں نہیں انفلوئنس ہو سکی؟ اس لیے کہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے، ایک کمیٹڈ لیڈرشپ ہے عمران خان کی، جو کہ بغیر اس سے یہ تو جب وقت ہوگا، جب یہ آڈٹ ہوگا اور اس کی جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس رپورٹ کی بیسس پہ جو چیزیں آگے بڑھیں گی، اس میں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا رول ہے اور کس حد تک وہ انفلوئنس کر سکتا ہے یا کر رہا ہے۔ لیکن کنسیڈرنگ نوئنگ کہ جس طرح کی ہماری لیڈرشپ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو خاطر میں لائے گی
کہ یہ ساتھ میں ہیں, یہ ہمارے کیبنٹ میں ہیں, یہ ہماری پارٹی کے ہیں. کی پاور پارٹی میں یہ پاور بروکر سارے کہاں سے گھس گئے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی از ناٹ این ایکسکلوسو کلب. یہ ایک ایسی اینٹیٹی ہوتی ہے جس میں کہ ہر ایک آ سکتا ہے اور ہر ایک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہماری ایک تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ وجہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا, کہ جس طرح سے یہاں سے کمپیٹنٹ لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا ماضی میں, جس کی وجہ سے یہ جتنا جو آپ کا برین ڈرین ہوا, تو نتیجتاً یہ ہے کہ اب آپ کو کسی بھی ادارے کے لیے اگر لوگ کے لیے آپ وہ مانگتے ہیں, آپ کو ملتے ہی نہیں ہے. سو یو ہیو ویری فیو ٹو چوز فرام. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. بہت اچھی بات کی, کیونکہ جب دیکھیں برین ڈرین نہ ہوتا تو عقل سے پیدل لوگ کیا حکمران بنتے ہیں. حکومت میں سارے عقل مند لوگ ہوتے ہیں, لیکن اداروں کے لیے انہیں بندے نہیں ملتے. جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے اداروں چلانے کے لیے ہمیں سمجھدار لوگ ہی نہیں ملتے, کیونکہ برین ڈرین ہو چکا ہے. عقل سے پیدل لوگ ہمارے یہاں بڑے وافر طور پر دستیاب ہیں, اور یہ ایسے عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ راتوں رات ارب پتی بھی بن جاتے ہیں. تو پھر تو پورا پاکستان چاہے گا کہ بے عقل ہو جائے. اور جن کے پاس دولت کی ریل پہ لگی ہوئی ہے, یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ عقل مند لوگ ہی نہیں ہیں. دیکھیں جب لوگ سیاسی جماعتوں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, جلد سے جلوس فنانس کر رہے ہوتے ہیں, اخراجات اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ جو ڈی جے بابو ہے نا اس کے پیسے پے کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت کوئی نہیں پوچھتا یہ پیسہ کدھر سے آیا, کمایا کہاں سے تھا جو ہم پر لگا رہے ہو. اور جب سرمایہ کار کامیاب ہو جاتا ہے, حکومت بن جاتی ہے جس سے پیسہ لگایا ہوتا ہے, اور پھر سرمایہ کاری کا ریٹرن وصول کرنے آ جاتا ہے, تو پھر حکومت معصوم بن جاتی ہے. بڑی معصومیت سے کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آ گئے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کرپٹ ہے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کہاں سے پیسہ کماتے. حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے جو آج لگائے گا وہ کل کمائے گا. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رئیس افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.